الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا تو اس کائنات کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو انسان کو پیدا کر دیتے اور اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں کچھ چیزیں ڈال دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ڈالی ہیں، اور وہ ان راستوں پہ چلتا اور ایک اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں تھا اس کائنات کو پیدا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت کو، حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ آزما سکے تم میں سے کون بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ تو دارالامتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کے وجود کو شروع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی اس سلسلہ شروع ہوتا ہے ناظرین، اور ہوتے ہوتے ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو ایسے نبی بھی گزرے ہیں کہ جن کے ماننے والے ایک یا دو لوگ ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جب تمام انبیاء کرام اپنی جماعت کے ساتھ آئیں گے تو کچھ انبیاء کرام ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی ایک فرد یا دو فرد بھی نہیں ہوں گے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بعض علاقوں کے لیے بھیجا، مخصوص علاقوں کے لیے، اور بعض کو جو ہے وہ پوری قوم کے لیے بھیجا، اور ایک وقت میں کئی انبیاء کرام بھی ہوئے۔ تو لہذا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں پھر درجات رکھے ہیں۔ درجات اس حوالے سے قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب جیسے جو رسول ہوتا ہے اس کا مقام نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک نئی شریعت دیتا ہے، نئے احکامات دیتا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے رسولوں کا درجہ انبیاء سے بڑھ کر ہے، نبیوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ رسول نبی بھی ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام پر 5 انبیاء کرام کو اولو العزم انبیاء کرام عطا فرمایا۔ 5 رسول جو ہیں اولو العزم ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام عطا فرمایا کہ آپ تمام کے تمام انبیاء کرام اور رسول، تمام انبیاء اور رسولوں میں کیا ہیں؟ آپ جو ہے سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں۔ آپ سید الاولین والآخرین ہیں، یعنی پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سب کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین، اور سید الامام الانبیاء والمرسلین، اور انبیاء اور رسولوں کے آپ امام ہیں۔ آپ جو ہے خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا ختم کرنے والا فرمایا ہے کہ آپ خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں تمام انبیاء کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو قوم کے لیے بھیجا، تو جس قوم نے اپنے وقت کے نبی کی دعوت کو قبول کیا،
اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کامیابی عطا فرمائی، اور جس نے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب، ان کے تذکرے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قوم نوح، جیسے اگر اولو العزم انبیاء کرام کیا تذکرہ کیا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام، دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طویل مدت کے لیے مبعوث فرمایا، ان کو عمر بھی بہت طویل عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ اب دیکھیں 950 سال تک تو یہ تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ کہتا ہے یہ اپنی قوم میں رہے، تو عمر ان کی کہتے ہیں کہ 1000 سال سے زیادہ تھی، تو فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تک دعوت دی، لیکن دیکھیں صرف کتنے لوگ جو ہے وہ ایمان لائے؟ 80 یا 82 لوگ، 82 لوگ ایمان لائے، اور پھر انہوں نے دعوت دی، لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے دعا مانگی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کوئی کافر جو میرا منکر ہے، جس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تیری ذات پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تو اس کو کیا کر ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح کے اندر اللہ تعالیٰ، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، یہاں تک کہ ان کا اپنا بیٹا جو ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا۔ طوفان نوح کیا تھا کہ ہر جگہ سے یعنی پانی ابلنا شروع ہوا، نکلنا شروع ہوا، چشمے جاری ہو گئے، آسمان سے، زمین سے، پہاڑوں سے، برتنوں سے، ہر جگہ سے، اور جو ہے وہ پانی کے اندر لوگ جو ہے وہ ڈوب کر جو ہے وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے۔ تو لہذا دیکھیں ناظرین، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ نبی اگر 950 سال بھی محنت کرے، اور تو اگر اس کی اطاعت کرنے والے، اس کے فرما بردار، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے اگر 80 اور 82 لوگ بھی ہوں تو، اور اکثریت اس کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر نبی جو ہے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام کی ہم اس کو کہیں گے کہ کیا ناکامی تھی؟ کیا جیسے آج کل کی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے فالوور زیادہ ہونا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ بڑا لیڈر ہے، کہ بھائی اس کی ایک آواز پر ہزاروں لاکھوں لوگ لبیک کہتے ہیں، تو ان کی آواز پہ تو صرف 80 اور 82 لوگ تھے، تو کیا ان کی دعوت ناکام ہو گئی؟ نہیں، انہوں نے اپنا کام کیا۔ کیا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں نے تو رات دن دعوت دی ہے، رات دن پکارا، لیکن وہ جتنا ان کو پکارتا تھا، تیری طرف بلاتا تھا، اتنا وہ متنفر ہو جاتے تھے، بھاگتے تھے۔ تو لہذا ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنی محنت کی، اور بس یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں 950 سال تک دعوت دینا اور لوگوں کا اس دعوت کو قبول نہ کرنا کتنی بڑی یہ ایک شخص کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے۔ آپ کی بات اگر آپ کا بیٹا نہ سنے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی بیوی اگر آپ کی بات نہ سنے تو آپ ایسے غصے میں آ جاتے ہیں، میں کب سے کچھ کہہ رہا ہوں یہ سنتے ہی نہیں ہے، میری بات کو مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ کا بھائی اگر بات نہ مانے، نہ سنے، تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو آپ اندازہ کریں کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی جد و جہد مسلسل 950 سال تک۔ تو لہذا ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء کرام میں قرار دیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ زندگی اٹھا کر مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی جہد مسلسل ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت باتوں میں آزمایا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات، چند باتوں کے ساتھ آزمایا، تو وہ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس آزمائش کے اوپر پورا اترے۔ دیکھیں جب آپ تھوڑا سا شعور کی منزل کو پہنچے ہیں تو آپ نے اپنے والد کے ساتھ، کہ بھئی اپنے والد کو کہا کہ جی آپ، قرآن کے اندر واقعات موجود ہیں کہ آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، جو آپ کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، کہ حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ کن کی عبادت کرتے ہیں، نہ یہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔
تو اپنے والد کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں والد کے مقابلے میں اگر بیٹا آتا ہے تو والد کے پاس اختیار ہوتا ہے، والد کے پاس کیا ہوتی ہے؟ طاقت ہوتی ہے۔ والد کیا کرتا ہے؟ اس کو آگ قرار دیتے، کہتا جاؤ آگ، تمہیں میری وراثت سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو وہ اپنے والد کے مقابلے میں آتے ہیں حق کے لیے، یہ نہیں ہے کہ باطل کے لیے نہیں، حق کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور والد کا سامنا دیکھیں، جب ایک انسان، اکثر میں یہ لوگوں کو کہا کرتا ہوں جو تبلیغ کے طور پہ، نصیحت کے طور پہ، کہ کبھی بھی آپ، مسلمان کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ، کہ کبھی بھی آپ اپنے والد کے مقابلے میں نہیں آنا۔ جو شخص اپنے والد کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ اس کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے، وہ اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتا، نہ اس کی وراثت حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے والد کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور اپنے والد کے ہر بات پہ لبیک کہتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں یعنی اللہ کی نافرمانی میں نہیں، یہ تو میں ضمناً ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں اگر کسی کا باپ کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ باپ بیٹا کو حکم دیتا ہے کہ یہ غلط کام کرو، وہ غلط کام کرو، تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، تو پھر اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ پھر اگر آپ غلط بات کا حکم دے رہا ہے تو آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا، کیونکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور دیکھیں کس طرح پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پورے گاؤں کے لوگوں کے خلاف، برادری کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ آج ہم لوگوں کو خوف کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، برادری ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کٹ آف کر دے گی، ہمارے بچوں کے رشتوں کا کیا ہوگا، اور ہم جو ہے لیفٹ آؤٹ ہو جائیں گے، ہمیں کوئی جو ہے پوچھے گا نہیں، تو ہم تنہا ہو جائیں گے، یہ خوف ہوتا ہے نا۔ لیکن وہ اپنی برادری کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ بھئی یہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اور جب وہ گئے تو انہوں نے ان بتوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو برادری کا سامنا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں وقت کے جو خدا ہے نمرود، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور کس طریقے سے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کا مقابلہ کر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، خدائی دعویٰ کرتا تھا، تو اس کا مقابلہ کیا۔ پھر اس سے مقابلے میں کیا ہوا کہ اس کے پاس دیکھیں بادشاہ جو ہوتا ہے، حاکم وقت جو ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کے پاس ریاست کی طاقت ہوتی ہے، وہ ریاست کی طاقت استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ آپ کو جیل میں ڈلوا دے گا، آپ پہ جھوٹا مقدمہ کروائے گا، آپ پہ تشدد کروائے گا، آپ کو قتل کروا دے گا، اور کیا کرے گا؟ اس کے پاس یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ اس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اس آزمائش سے بچایا۔ پھر حامان جو وزیر تھا، پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس سے، اور یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی بڑی عمر کے اندر، اور پھر اللہ نے آزمایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ بھئی تم ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو اس آزمائش میں بھی وہ پورے اترے۔ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ کیسے قربانی دی، اتنی عظیم قربانی، اور اس کے بدلے میں ہم نے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو اللہ نے پیش کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ ہم نے قیامت تک کے لیے اس سنت کو جو ہے وہ زندہ فرما دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ تو لہذا اب یہ اولو العظم انبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار میں اگر ایک بتاؤں نا ان کی ایک چیز، تو پورا پروگرام مجھے حضرت ابراہیم پہ چاہیے، حضرت نوح علیہ السلام پہ چاہیے۔ پھر آ جائے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العظم انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوتے ہیں، کن حالات میں پیدا ہوتے ہیں، فرعون کے گھر میں پلتے ہیں، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ ان سے ایک شخص کو جو ہے وہ لڑائی ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو چھڑانے کے لیے ایک تھپڑ مار دیا تو اس سے وہ مر گیا۔ اس کے نتیجے میں وہاں سے نکلتے ہیں اور کہاں جارڈن پہنچتے ہیں، وادی شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ پھر وہاں سے ان کی ایک بیٹی سے نکاح ہوتا ہے۔ پھر چلتے چلتے
واپس اللہ کہتا ہے اذهب الی فرعون انه طغى، کیا فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے، اور فرعون کی طرف آتے ہیں۔ راستے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو، وہ کہتے ہیں خدا کی دین کا موسیٰ سے پیچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبری عطا فرماتا ہے اور پیغمبر بنتے ہیں۔ پھر کس طریقے سے فرعون کا مقابلہ، پوری آپ ان کی تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں اور قصص الانبیاء اٹھائیں، پڑھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہاں سے پھر وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کو پھر وہ حضرت ہارون علیہ السلام اور بچڑا اور یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور کن مراحل سے گزرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طریقے سے پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر انبیاء کرام میں سے ہیں، اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں۔ تو اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر آ جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہی لوگ ان کو طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات لگاتے ہیں، ان کی ماں پہ الزامات لگاتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، ان کو ولد الزنا کہتے ہیں، اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشدد کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پھر ان کو تشدد کرتے ہوئے جو ہے وہ جب صلیب پہ دینے کے لیے جب لے کے آتے ہیں تو برفع اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، اللہ کہتا ہے برفع اللہ علیہ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو لیکن اس سے پہلے جو تشدد ان کے اوپر ہوا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو زندگی گزاری، تو یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو لہذا ناظرین اب آ جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء کرام کی تکالیف کو اور ان کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو، ان کی مصیبتوں کو ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور مجھے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو میرا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ اشد البلائی علی الانبیاء ثم امثل ثم امثل، سب سے زیادہ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں کن پہ آتی ہیں؟ انبیاء کرام پہ آتی ہیں، پھر جو ان کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے اوپر آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکالیف جو ہے ان کا سامنا مجھے کرنے پڑا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حیات طیبہ اٹھا کر دیکھیں ناظرین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والد محترم کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ 6 سال کے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس واقعے کو پڑھتے ہیں کہ جب افواہ کے مقام پر حضرت آمنہ کو جب بیمار ہوتی ہیں اور ان کا انتقال ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک 6 سال کے بچے ہیں، اور کس طرح سے اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کر جو ہے وہ روتے ہیں، اور کس طرح سے ام ایمن ان کو لے کے آتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے ایک دم اپنی سواری کو، اونٹنی کو جو ہے افواہ کی میدان کی طرف موڑ لیا، اور جا کے اپنی والدہ کی قبر مبارک سے لیٹ کر لپٹ کر جو ہے روئے ہیں، ایسا روئے ہیں کہ جو ہے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں روئے۔ تو لہذا دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ کیسی آپ نے زندگی گزاری، کہ پورا خاندان مخالف اور سارے رشتہ دار مخالف، آپ کا پورا مکہ مخالف، اور آپ کے اوپر تشدد کیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب میں 3.5 سال تک جو ہے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور کیا کچھ نہیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آپ جو ہے وہ دعوت دیتے رہے، آپ جو ہے حق کا پیغام پہنچاتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تو پتھر کھا کر بھی لوگوں کو دعائیں دی ہیں، آپ نے طائف کے پہاڑ، سنگلاخ پہاڑوں میں آپ جائیں، کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ لے کر جائے تو آپ جا کر دیکھیں کہ وہ سنگلاخ پہاڑ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سفر کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، تو اور اتنا تشدد کہ آپ کے نالین مبارک خون سے جو ہے وہ بھر جاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ تو نبی الرحمہ ہیں۔ تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ پیغام کس کا ہے؟ وہ امن کا ہے، محبت کا ہے۔ جو بات میں نے عرض کرنی ہے کہ ایک ہوتا ہے دعوتی تحریک اور ایک ہوتی ہے سیاسی تحریک، یہ بڑا پوائنٹ ہے، اس کو آپ حضرات سمجھیں، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ جو دعوتی تحریک ہوتی ہے اس کے اندر مزاحمت جو ہے وہ نہیں ہوتی، اس کے اندر جو ہے اپنے سامنے والے دشمن کو امکانی طور پر دوست سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ دعوتی تحریک کے اندر جو نبیوں کا پیغام ہوتا ہے
اس کے اندر وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ لوگوں کو حق لوگوں تک لے کر آتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ حق کو قبول کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کسی کو اچھی بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی اچھی بات کی، کوئی اس کو حق کی دعوت دی، اور سامنے والے نے آپ کو گالی دی، پھر آپ نے اس کو دعوت دی، سامنے والے نے آپ کو تھپڑ مارا، پھر آپ نے اس کو درگزر کر دیا، اس کو معاف کر دیا، پھر آپ نے اس کو کبھی پھر موقع پہ کوئی اچھی بات کی، اس نے پھر آپ کو گالی دی، پھر تھپڑ مارا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور آپ مزاحمت نہیں کر رہے، آپ جواب میں تھپڑ نہیں مار رہے، آپ جواب میں گالی نہیں دے رہے، اس کی نفرت کے جواب میں آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، تو لہذا کیا ہوگا؟ دیکھیں کتنا بڑا سے بڑا ظالم شخص ہو نا، جابر شخص ہو نا، اس کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کی محبت بیٹھ جائے گی کہ یار عجیب آدمی ہے، میں اس کو گالیاں دیتا ہوں، میں اس کو تھپڑ مارتا ہوں، میں اس کو برا بھلا کہتا ہوں، اور یہ مجھے اگینسٹ میں جو ہے وہ دعائیں دیتا ہے، اگینسٹ میں جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ تو لہذا پھر وہ کہے گا سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے، تو جب وہ سنے گا تو وہ اس دعوت کو قبول کرے گا۔ تو یہ دعوتی انبیاء کرام جو لاتے ہیں تحریکیں، سماج کے اندر انتشار نہیں پھیلاتے، وہ فساد نہیں پھیلاتے۔ دیکھیں یہ جو آج کل آپ کو نظر آتا ہے نا، ایک ہوتی ہے سیاسی تحریک، سیاسی تحریک کے اندر مفاہمت جو ہے وہ نہیں، کون چاہتا ہے مفاہمت ہو؟ مفاہمت نہیں ہوتی اس کے اندر مزاحمت ہوتی ہے، اس کے اندر انتشار ہوتا ہے۔ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے انتشار پھیلے، وہ چاہتا ہے اور انارگی پھیلے، اور جو ہے وہ معاملات اوپر نیچے ہوں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کوئی بھی سیاسی لیڈر ہوگا، اس کے فالوورز تو ہوں گے لیکن اس کے دشمن بھی بہت ہوں گے، اس کو گالیاں دینے والے بھی بہت ہوں گے، اور زیادہ گالیاں اس کو پڑ رہی ہوں گی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ انتشار پھیلتا ہے، اور یہ جو سیاسی کلچر ہوتا ہے اس کے اندر دشمنیاں پھیلتی ہیں، اس کے اندر سامنے والا ہر درم ہو جاتا ہے۔ آپ اور جو نبیوں کی دعوتی تحریک ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ہم نوا بنتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کی مثال، پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے۔ جو لوگ نہیں جاتے نہ جائیں، جو ان سے اتفاق کرتے ہیں کریں، جو نہیں کرتے نہ کریں، لیکن حقیقت کو تسلیم تو کریں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی جو جماعت ہے، جس کے جو ممبرز ہیں جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، 40 لاکھ سے زیادہ ہیں، پوری دنیا کے اندر سب سے منظم جماعت جو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا گدڑ سنگی ہے؟ اس کے پیچھے اصول کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصول ہے مفاہمت کا، اس کے پیچھے اصول ہے دعوت کا، اس کے پیچھے اصول ہے محبت کا۔ کتنا ہی طاقتور آدمی ہو، جب وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ان کے بستروں کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، ان کو تشدد پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کو برا، وہ وہابی آ گئے، او جی اے آ گئے، او آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہماری بات سن لو، نہ ہم تم سے کھانا مانگتے ہیں، نہ تم سے پیسے مانگتے ہیں، نہ تم سے روٹی مانگتے ہیں، ہم تو آئے ہیں تمہیں نماز روزے کی دعوت دینے کے لیے۔ تو بڑے سے بڑا ظالم جابر آدمی بھی اس کا دل بھی پیس جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار ان بیچاروں کو کیوں تم جو ہے ان پہ تشدد کرتے ہو، ان کی بات تو سنو، یہ کیا کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو عام کر دیا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے نبیوں والا، دعوتی طریقہ کار۔ آج امت جو ہے نا، دیکھیں یہ جو انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے نا ناظرین، اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اس میں جو قصور ہے وہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں نا، چاہے وہ مذہبی لیڈر ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، انہوں نے یہ نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ اختیار، اقتدار، قوت۔ دیکھیں نا، اگر وہ کل کی اپوزیشن اگر یہ ساری انتشار کو نہ پھیلاتی تو آج سارے جو ہے وہ اقتدار کے اندر ہے، اور جو آج کل جو حکومت میں تھے وہ آج اپوزیشن میں ہیں، اور وہ وہی کام کر رہے ہیں جو کل اپوزیشن والے کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے جو مذہبی لیڈر ہوتے ہیں وہ کیا، ان کو اپنے فرقے سے، اپنے مسلک سے واسطہ ہوتا ہے، اپنی جماعت سے واسطہ ہوتا ہے، اپنی گدی سے واسطہ ہوتا ہے۔ وہ اگر انتشار نہیں پھیلائیں گے اور اگر وہ نفرت کی بات نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا گروپ تو اس لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ بیٹھیں تھے کہ کسی مسجد میں آپ جائیں گے، جب کسی عالم کی آپ بات سنیں، جو بھی نفرت کی بات کرتا ہے، جو بھی انتشار کی بات کرتا ہے،
وہ اس امت کا مصلح نہیں ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے، کیوں کہ وہ انتشار پھیلا رہا ہے، وہ جو ہے انتشار کی سیاست کرتا ہے۔ تو سیاسی تحریکوں کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے، دعوتی تحریکوں کا طریقہ کار الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت پہلا حصہ ختم ہونے کے قریب ہے، بریک کی طرف جانا ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی اور اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔